کیونکہ خدا پوچھ گچھ کرتا ہے. پھر خدا کہتا ہے میری مرضی، جس کو عذاب دوں نہ دوں اس کی سزا اس کے عملوں پر. لیکن نبی کے حق میں کیا کہا ہے؟ عجیب کہہ دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ کچھ غلطیاں کریں یا گناہ کریں یا کوئی مصیبت کریں، ایسی سے خطائیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، جاؤ اگر آپ کے پاس آتے ہیں، ہم نے پہلے ہی معافی کا اعلان کر دیا، خدا معاف کرنے والا ہے، اللہ کو معافی والا پائیں گے. دیکھا یہ قرآن کریم کیا ہے. اور اپنے متعلق خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم چاہے سزا دیں چاہے اس کو چھوڑ دیں، وہ ہم دیکھیں گے. لیکن آقا کے پاس آ جائیں کہ بالمعاف ہے، پھر گارنٹی. تو آج بھی تمہارے لیے آقا جی رحمت ہے، کل بھی رحمت ہے، تمہارے رزقوں کے لیے، تمہاری مصیبتوں کے لیے، تمہاری جانوں کو چھڑانے کے لیے، ہر مصیبت سے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، وہ سب کے رسول ہیں، سب کے لیے رحمت للعالمین. اگر تم اس طرف جڑ گئے، کوئی تمہیں امیر ہے، غریب ہے، کیسی مصیبت ہے، وہ دنیا آخرت کی مصیبتوں سے تم کو نجات دلا سکتے ہیں، اور ان تک خبر پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. تم نے نیت دل ٹھیک کیا، ان کو سب پتہ. ہاں ادھر CID کی ضرورت نہیں ہے یا کسی مخبر کی، وہ جا کے ان کو خبر دے فلانا ٹھیک ہو گیا. ان کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ٹھیک ہوا ہے نہیں ہوا. ہاں. تو ایسے واقعات حدیث میں بھی آئے ہیں کہ ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے قیامت تک جو ہو رہا ہے نہیں ہونے والا ہے. اس لیے ایک دن منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا سلونی ما شئتم ما دمت فی مقامی ھذا، میں جب تک یہاں کھڑا ہوں کوئی چیز کا بھی پتہ کرنا ہے میں اس کے متعلق تم کو معلومات دوں گا، بتا دوں گا. کوئی بھی چیز ہو، دنیا کی ہو آخرت کی ہو. تو اس میں نے واقعات آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص تھا پریشان تھا، لوگ اس کے متعلق شک رکھتے تھے کہ اپنے باپ کا ہے نہیں ہے. تو اس نے آقا سے پوچھا میرا باپ، تو آپ نے بتایا فلانا. کیونکہ آپ کو کافر بھی سچا نبی تو اس کی جان چھوٹ گئی. تو آپ کو نسلوں در نسلوں کا پتہ ہے، آنے والے کا وقت پتہ ہے، جانے والے کیا ہوگا نہ ہوگا سب بتایا ہے قیامت تک، اور قیامت کو کیا ہوگا وہ بھی بتایا ہے. تو آپ کو کوئی خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وظیفے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جس دن نیت اور دل کر لیا نا میں آج سے ان کا بن گیا ہوں اور ان کی بات مانوں گا، میرے سب کچھ وہی ہیں، تو پھر دیکھنا یہی وظیفے جو پہلے پڑھتے تھے اب تم کو کیا دکھائیں گے. جب نیت میں گڑبڑ ہے، ہاں جی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں نماز بھی پڑھی اتنی دعائیں قبول نہیں ہوئی، تہجد کو بھی اٹھا، شیخ سے بھی وظیفے لیے، ماں سے بھی دعائیں کرائیں، مزاروں بھی پھرتا رہا. تو خدا رسول کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں. دیکھیے تمہاری نیت دل صحیح نہیں تھی ورنہ تمہارے کام ہو جاتے ہیں. جو یہاں آتے ہیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں، ان کے کام بننے شروع ہو جاتے ہیں. کسی کے 10%، کسی کے 1%، کسی کے 50%، کسی کے 100%. اس کی نیت 100% ٹھیک تھی نا، اس کے تھوڑا سا کام ہوا، وظیفے پڑھے، نمازیں پڑھی، تھوڑی سی داڑھی رکھ لی 1 انچ، نہ داڑھی تھے نہ شیب، مکار نے کہ چلو رسول اللہ کی سنت رکھو، مرتا کیا نہ کرتا. تو اس کی تھوڑی بہت نیت ٹھیک تھی خدا رسول کی غلامی میں، تو 10-20% کام ہوا. اور جس نے زیادہ ٹھیک کی زیادہ، ادھر تو سب پتہ چلتا ہے، وہاں کوئی انکوائری کرانی ہے، تحقیق نہیں. اور کسی کے 100% سے زیادہ، 100% سے زیادہ معجزے ان کے ساتھ ہوتے، حیران ہوتے ہیں کہ جب سے خدا کے نام کو دل سے لگایا ہے، نبی سے محبت کا ارادہ کیا ہے، ابھی محبت کے کام کیے بھی نہیں، کام پہلے بننے شروع ہو گئے. ابھی محبت کے کام کیے نہیں، نیت ہی تھی، پہلے ان کے کام بننے شروع ہو گئے. اور بعض نے ان کو دیکھا یہ تو بھوکا مرتا تھا، یہ تو بیماری سے گرتا تھا، ان کے گھر میں مصیبت تھی، اس کو کیسے اتنا فائدہ ہو گیا. یہ تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح تو پہلے بھی دنیا نہیں، تسبیح پڑھتا ہے ملتان سے لے کے آیا. بھائی ملتان میں کوئی نیا خدا ہے، نیا قرآن ہے نہیں، وہی تسبیح ہے، بس نیت ٹھیک کیا کرائی جاتی ہے ملتان میں بس. ہاں نیت تمہاری ٹھیک ہوئی، دنیا کے آخرت کے کام سارے بنے گئے. میرے پاس ایک لڑکا تھا سعودیوں سے، نیت خدا رسول سے ٹھیک کر لی، اس کے کالج کے کام ایسے ہوتے تھے وہ حیران ہوتا تھا.
اتنا حیران ہوتا تھا، کہتا جو مضمون پڑھ کے جاتا ہوں اسی میں سوالات امتحان میں آتے، دوسرے میں آتے نہیں، اور دوسرے پڑھ کے مر جاتے ہیں، جو پڑھ کے مر اس میں آئے نہیں، دوسری جگہ سوال فیل ہو گیا۔ بتاؤ، اکثر وہ جو چاہتا تھا وہ ہوتا تھا۔ ہاں کالج کا لڑکا تھا، مولوی نہیں تھا، عالم تھا، لیکن اس کی نیت اور دل آقا کے ساتھ صحیح ہو گئی تھی۔ تو پھر یہ جو مسئلے ہیں یہ یقین بناتے ہیں، باتوں سے تو ایک تصور و ذہن بنتا ہے، لیکن یقین بنتا ہے جب تمہارا کوئی کام ہوگا نا، تمہاری کوئی مصیبت دور ہوگی، تمہارا رزق کھلے گا، تم جو چاہتے تھے وہ ہونا شروع ہوا، پھر تو یقین بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں تو تم چاہتے تمہارے کام بنے، تو نبی کریم حیات النبی ہے، بہت بڑا وسیلہ ہے، رحمت للعالمین ہے۔ عالمین میں کسی قسم کی بھی مصیبت ہو، وہ اللہ کے حکم سے اس کو ہٹا سکتے ہیں، تمہارا وسیلہ بن کے اللہ کے درمیان میں۔ کرتا تو اللہ ہے، شفا اللہ دیتا ہے، لیکن وسیلے سے ہوتی، ڈاکٹر دوا شفا، رزق اللہ دیتا ہے، لیکن نوکری کوئی وسیلہ، کوئی پھوتی خان کے پیچھے لگتے نوکری لگاتا اللہ نے، لیکن وسیلہ پھوتی خان بنتا ہے نا۔ ایسے تمہاری ہر مصیبت کے لیے وسیلہ آقا جی بنیں گے، اور جو تمہارا وسیلہ بنائیں گے وہ عزت سے تمہارے کام کر کے تمہارے گھر تک بھی آنا پڑے گا، وہ آئے گا، چاہے پھوتی خان کیوں نہ ہو۔ ہاں تو پھر تمہارا یقین بنے گا نا، واقعہ کام بنے۔ باتوں سے تو یقین نہیں آتا ہے، لیکن آپ میری باتوں کا تجربہ کریں، دیکھیں، آپ ان کو حیات النبی بھی مانیں گے، آپ کو محبت بھی ہو جائے گی، جبکہ وہ کام ہوں گے جس سے آپ مایوس کے ناممکن یہ ہوں، اور وہ کام بھی آپ کے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے دل سے خود ہی نکلے گا عاشقی محمد سے، کہ جتنے کام وہ تمہارے کرائیں، آقا جی نے تمہارے کام ہوئے ان کے وسیلے سے، وہ کوئی نہ ہو سکتے تھے، نہ کوئی کرا سکتا تھا۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں انسان کا دل مجبور ہے اس سے محبت کرے جو اس کا بھلا کرے۔ جو بھلا ہمارا تمہارا آقا جی کر سکتے، دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ دل سے طرف لگ گئے، دل سے نمازیں شروع کر دیں، اور دل سے درود شروع کر دیا، اور چکر بازی چھوڑ دی، ہاں جی، ان کی سنتوں پہ دل سے چلے، اور نیت یہ کر لی کہ کام ہو نہ ہو میں نے مرنا انہی کی رضا پر ہے، نہ ہونے والے کام بھی ہوں گے، شرط سے اطاعت مت کرو کہ میں یہ شرط لگاتا ہوں میرے کام ہوں گے، کام ہو نہ ہو بس دل دے دو ان کو۔ انسان کس سے اعتبار ہوتا ہے نا، تو انسان کہتا ہے بھائی تمہارے سے کوئی لکھ پڑھ نہیں کر، بس میں تمہارا دل دے، تمہارے جو مرضی کرو۔ آقا پر تو سب سے زیادہ اعتبار ہونا چاہیے۔ اب آپ کی مرضی ہے، کیوں اکثر لوگ جہاں آتے ہیں ان کے دلوں میں یہی ہوتا ہے ہمارا مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا، شیخ صاحب سے کسی سے سفارش کرائیں، یا شیخ صاحب سے خصوصی دعا کرائیں، یا شیخ صاحب کو کوئی چڑھاوا چڑھائیں، کوئی مرغا کھلائیں، کوئی مرغی کھلائیں، کوئی مکھن لگائیں۔ کوئی مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چڑھاوا چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت دل کر ٹھیک کر لو، اور دیکھو معجزات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ رحمت للعالمین تمہارے لیے ہے یا نہیں ہے۔ آپ جڑے ان سے، نہ خصوصی دعائیں کرائیں، اور نہ مجھے ایسے خط لکھیں، اور خدا رسول کے واسطے لکھیں، نہ لکھیں آپ بڑے زبردست پیر ہیں، ہم آپ کے در پہ آئے ہیں اور آس لے کے آئیں۔ یہ سب مکھن بازی چھوڑ دو، تم ان کے دل سے بن جاؤ، اور تم دیکھو کتنا سچا خدا ہے، کتنے سچے رسول ہیں، کتنی سچی ان کی باتیں ہیں، اور تمہارے کام جب بنے گے تمہارا دل خود لگ جائے گا۔ ہاں، تمہارا دشمن خدا کی کرم تمہارے کام کر کے جائے گا۔ ایسے معجزات ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کے۔ ہاں، ایک صحابی کو امان دے دی تھی، اس کے لیے دعا کر دی تھی کہ اللہ اس کی دعائیں سننا، دنیا میں اس کو اتنا بڑا رحمت کر دی۔ کوئی اس کو اگر سخت یا اچھے رویے سے پیش نہیں کرتا تھا تو صحابی اس کو کہتا تھا خیال کرنا، تم کو پتہ ہے نا آقا جی نے میرے متعلق کیا کہا، اگر میرے منہ سے زبان سے کچھ نکل گیا پھر تو بڑا ڈرتے تھے۔ اور ہو جاتا تھا جی۔ اور جس کے متعلق نہ بھی کہا ہو، خدا رسول کی محبت کی میں چلے، اس کے منہ سے نکل جائے بعض وقت ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے خصوصاً کہا ہو، ہاں جی، اور اس پر خاص نظر کی ہو، تو اس کی دعا تو پھر قبول ہی قبول ہے۔ تو یہ دروازہ ساری امت کے لیے کھلا ہے، ان کے لیے تمہارے، کہ جو ان کا بن جائے۔ وہ فرق نہیں رکھتے، یہ ہم فرق رکھتے ہیں، ان سے جڑتے نہیں۔ ہاں،
تو تمہارے اکثر تم لوگ 90% یا 99% اسی نیت سے آتے ہو. ذکر اذکار کی نیت سے نہیں آتے کہ ذکر اذکار پتہ نہیں ہم کو کہاں سے لیں، نماز کیا ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے، درود کیا ہوتا ہے. مکر نہ کرو، سب پتہ ہے تم کو، لیکن تم کو پتہ ہے پڑھتے پڑھاتے ہیں ہوتا کچھ نہیں ہے. چلو دیکھو وہاں کیا ہوتا ہے، وہی جو پڑھتے ہیں اسی سے ہی ہوگا. بس اس کی ایک ترتیب کرنی ہے اور نیت ٹھیک کرنی ہے کہ آپ اور ہم سچے غلام مصطفیٰ بن جائیں. اسی لا الہ الا اللہ نمازوں میں برکتیں اور رحمتیں شروع ہو جائیں گی اور ہر کام تمہارے بننے شروع ہو جائیں گے اور تم خود ہی گیت خدا کے نبی کے گاؤ گے. ہاں اگر تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش. کیوں آج کل اکثر لوگوں کو دباؤ ہے، امیر ہو غریب ہو سب کو خدا نے ٹیٹ کیا ہوا ہے. ٹیٹ سمجھتے ہو؟ ایک ایک کو ٹیٹ کیا ہوا ہے. تو ٹھیک ہونا یا پھر اور خدا ٹیٹ کرے؟ اچھا ہے، میرے خیال ہے سیدھے ہو جاؤ. اچھا ہے، پنجابی زبان میں بندے دا پتر بن، تو بندے دے پتر بن جاؤ تو سیدھے ہو جاؤ تو من لو گل. نہیں تو خدا ٹیٹ کرنے پہ آیا نا تو فرعون بھی آخر میں مان گیا تھا. وہ بہت اونچا ہو رہا تھا، پھر بالکل ہی مان گیا. اللہ نے کیا وقت نکل چکا ہے. ہاں تو اب بھی بچا کی صورت تمہاری ہے کہ ہمارے تمہارے لیے رحمت للعالمین موجود ہے الحمدللہ. اور خدا کرے ہمارے دل ان سے لگ جائیں اور ہم ان کی محبت میں جئیں تو ہر امان ہم کو آپ کو حاصل ہوگی. اور یہ حقیقت ہے، یہ شک والا اسلام نہیں ہے، شک والا قرآن نہیں ہے، حضرت محمد سے شک والے نبی نہیں ہیں. چلیں جی. یا محمد عشق سمندر، یا محمد عشق سمندر، یا محمد عشق سمندر، یا محمد لطف کا عنبر، یا محمد لطف کے عنبر، یا محمد سب سے سندر، یا محمد سب سے سندر، یا محمد جگ کے رہبر، یا محمد جگ کے رہبر، یا محمد حسن کا پیکر، یا محمد حسن کا پیکر، یا محمد نبیوں سے بڑھ کر، اللہ اللہ، محمد نبیوں سے بڑھ کر، محمد نبیوں سے بڑھ کر، محمد نور کا ساغر، محمد نور کا ساغر، عرش بری تورا منبر، عرش بری تورا منبر، منگتا آپ کے در پر، میں منگتا آپ کے در پر، محمد نظر ہو مجھ پر، محمد نظر ہو مجھ پر، محمد نظر ہو ہم پر، محمد ڈالے نینل، محمد ڈالے نینل. اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم کو آپ کو توفیق دے اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ کیوں خدا پوچھ گچھ کرتا ہے، پھر خدا کہتا ہے میری مرضی، جس کو عذاب دوں نہ دوں اس کی سزا اس کے عملوں پر. لیکن نبی کے حق میں کیا کہا ہے؟ عجیب کہہ دیا،
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ کچھ غلطیاں کریں یا گناہ کریں یا کوئی مصیبت کریں، ایسی سے خطائیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، جاؤ کا، اگر آپ کے پاس آتے ہیں، ہم نے پہلے ہی معافی کا اعلان کر دیا، خدا معاف کرنے والا ہے، اللہ کو معافی والا پائیں گے۔ دیکھا یہ قرآن کریم کیا ہے، اور اپنے متعلق خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم چاہے سزا دیں چاہے اس کو چھوڑ دیں، وہ ہم دیکھیں گے، لیکن آقا کے پاس آ جائیں کہ بل معاف ہے، پھر گارنٹی۔ تو آج بھی تمہارے لیے آقا جی رحمت ہے، کل بھی رحمت ہے، تمہارے رزقوں کے لیے، تمہاری مصیبتوں کے لیے، تمہاری جانوں کو چھڑانے کے لیے، ہر مصیبت سے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، وہ سب کے رسول ہیں، سب کے لیے رحمت للعالمین۔ اگر تم اس طرف جڑ گئے، کوئی تمہیں امیر ہے، غریب ہے، کیسی مصیبت ہے، وہ دنیا آخرت کی مصیبتوں سے تم کو نجات دلا سکتے ہیں، اور ان تک خبر پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے نیت دل ٹھیک کیا، ان کو سب پتہ۔ ہاں ادھر CID کی ضرورت نہیں ہے یا کسی مخبر کی، وہ جا کے ان کو خبر دے فلانا ٹھیک ہو گیا، ان کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ٹھیک ہوا ہے نہیں ہوا۔ ہاں تو ایسے واقعات حدیث میں بھی آئے ہیں کہ ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے قیامت تک جو ہو رہا ہے نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے ایک دن منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا سلونی ما شئتم ما دمت فی مقامی ھذا، میں جب تک یہاں کھڑا ہوں کوئی چیز کا بھی پتہ کرنا ہے میں اس کے متعلق تم کو معلومات دوں گا، بتا دوں گا، کوئی بھی چیز ہو، دنیا کی ہو آخرت کی ہو۔ تو اس میں نے واقعات آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص تھا پریشان تھا، لوگ اس کے متعلق شک رکھتے تھے کہ اپنے باپ کا ہے نہیں ہے، تو اس نے آقا سے پوچھا میرا باپ، تو آپ نے بتایا فلانا، کیونکہ آپ کو کافر بھی سچا نبی تو اس کی جان چھوٹ گئی، تو آپ کو نسلوں در نسلوں کا پتہ ہے، آنے والے کا وقت پتہ ہے، جانے والے کیا ہوگا نہ ہوگا سب بتایا ہے قیامت تک، اور قیامت کو کیا ہوگا وہ بھی بتایا ہے۔ تو آپ کو کوئی خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وظیفے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جس دن نیت اور دل کر لیا نا میں آج سے ان کا بن گیا ہوں اور ان کی بات مانوں گا، میرے سب کچھ وہی ہیں، تو پھر دیکھنا یہی وظیفے جو پہلے پڑھتے تھے اب تم کو کیا دکھائیں گے۔ جب نیت میں گڑبڑ ہے ہاں جی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں نماز بھی پڑھی اتنی دعائیں قبول نہیں ہوئی، تہجد کو بھی اٹھا، شیخ سے بھی وظیفے لیے، ماں سے بھی دعائیں کرائیں، مزاروں بھی پھرتا رہا، تو خدا رسول کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں۔ دیکھیے تمہاری نیت دل صحیح نہیں تھی ورنہ تمہارے کام ہو جاتے ہیں، جو یہاں آتے ہیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں ان کے کام بننے شروع ہو جاتے ہیں، کسی کے 10%، کسی کے 1%، کسی کے 50%، کسی کے 100%۔ اس کی نیت 100% ٹھیک تھی نا، اس کے تھوڑا سا کام ہوا، وظیفے پڑھے، نمازیں پڑھی، تھوڑی سی داڑھی رکھ لی 1 انچ، نہ داڑھی تھے نہ شیب، مکار نے کہ چلو رسول اللہ کی سنت رکھ لو، مرتا کیا نہ کرتا، تو اس کی تھوڑی بہت نیت ٹھیک تھی خدا رسول کی غلامی میں، تو 10-20% کام ہوا۔ اور جس نے زیادہ ٹھیک کی زیادہ، ادھر تو سب پتہ چلتا ہے، وہاں کوئی انکواری کرانی ہے تحقیق نہیں، اور کسی کا 100% سے زیادہ، 100% سے زیادہ معجزے ان کے ساتھ ہوتے، حیران ہوتے ہیں کہ جب سے خدا کے نام کو دل سے لگایا ہے، نبی سے محبت کا ارادہ کیا ہے، ابھی محبت کے کام کیے بھی نہیں، کام پہلے بننے شروع ہو گئے، ابھی محبت کے کام کیے نہیں، نیت ہی تھی، پہلے ان کے کام بننے شروع ہو گئے۔ اور بعض نے ان کو دیکھا یہ تو بھوکا مرتا تھا، یہ تو بیماری سے گرتا تھا، ان کے گھر میں مصیبت تھی، اس کو کیسے اتنا فائدہ ہو گیا، یہ تسبیح پڑھتا ہے، یہ تسبیح تو پہلے بھی دنیا نہیں، تسبیح پڑھتا ہے، ملتان سے لے کے آیا، بھائی ملتان میں کوئی نیا خدا ہے، نیا قرآن ہے نہیں، وہی تسبیح ہے، بس نیت ٹھیک کیا کرائی جاتی ہے ملتان میں، بس ہاں نیت تمہاری ٹھیک ہوئی، دنیا کے آخرت کے کام سارے بنے گئے۔ میرے پاس ایک لڑکا تھا سعودیوں سے، نیت خدا رسول سے ٹھیک کر لی، اس کے کالج کے کام ایسے ہوتے تھے وہ حیران ہوتا تھا، اتنا حیران ہوتا تھا، کہتا جو مضمون پڑھ کے جاتا ہوں اسی میں سوالات امتحان میں آتے، دوسرے میں آتے نہیں، اور دوسرے پڑھ کے مر جاتے ہیں، جو پڑھ کے مر اس میں آئے نہیں، دوسری جگہ سوال فیل ہو گیا۔ بتاؤ، اکثر وہ جو چاہتا تھا
وہ ہوتا تھا، ہاں کالج کا لڑکا تھا، مولوی نہیں تھا، عالم تھا، لیکن اس کی نیت اور دل آقا کے ساتھ صحیح ہو گئی تھی۔ تو پھر یہ جو مسئلے ہیں یہ یقین بناتے ہیں، باتوں سے تو ایک تصور و ذہن بنتا ہے، لیکن یقین بنتا ہے جب تمہارا کوئی کام ہوگا نا، تمہاری کوئی مصیبت دور ہوگی، تمہارا رزق کھلے گا، تم جو چاہتے تھے وہ ہونا شروع ہوا، پھر تو یقین بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں تو تم چاہتے تمہارے کام بنے تو نبی کریم حیات النبی ہے، بہت بڑا وسیلہ ہے، رحمت للعالمین ہے، عالمین میں کسی قسم کی بھی مصیبت ہو وہ اللہ کے حکم سے اس کو ہٹا سکتے ہیں، تمہارا وسیلہ بن کے اللہ کے درمیان میں۔ کرتا تو اللہ ہے، شفا اللہ دیتا ہے، لیکن وسیلے سے ہوتی ڈاکٹر، دوا، شفا، رزق اللہ دیتا ہے، لیکن نوکری کوئی وسیلہ، کوئی پھوتی خان کے پیچھے لگتے نوکری لگاتا ہے، لیکن وسیلہ پھوتی خان بنتا ہے نا۔ ایسے تمہاری ہر مصیبت کے لیے وسیلہ آقا جی بنیں گے، اور جو تمہارا وسیلہ بنائیں گے وہ عزت سے تمہارے کام کر کے تمہارے گھر تک بھی آنا پڑے گا، وہ آئے گا چاہے پھوتی خان کیوں نہ ہو۔ ہاں تو پھر تمہارا یقین بنے گا نا، واقعہ کام بنے۔ باتوں سے تو یقین نہیں آتا ہے، لیکن آپ میری باتوں کا تجربہ کریں، دیکھیں، آپ ان کو حیات النبی بھی مانیں گے، آپ کو محبت بھی ہو جائے گی، جبکہ وہ کام ہوں گے جس سے آپ مایوس کے ناممکن یہ ہوں، اور وہ کام بھی آپ کے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے دل سے خود ہی نکلے گا عاشقی محمد سے، کہ جتنے کام وہ تمہارے کرائیں، آقا جی نے تمہارے کام ہوئے ان کے وسیلے سے، وہ کوئی نہ ہو سکتے تھے، نہ کوئی کرا سکتا تھا۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں انسان کا دل مجبور ہے اس سے محبت کرے جو اس کا بھلا کرے۔ جو بھلا ہمارا تمہارا آقا جی کر سکتے، دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ دل سے طرف لگ گئے اور دل سے نمازیں شروع کر دیں اور دل سے درود شروع کر دیا اور چکر بازی چھوڑ دی، ہاں جی، ان کی سنتوں پہ دل سے چلے اور نیت یہ کر لی کہ کام ہو نہ ہو میں نے مرنا انہی کی رضا پر ہے، نہ ہونے والے کام بھی ہوں گے، شرط سے اطاعت مت کرو کہ میں یہ شرط لگاتا ہوں میرے کام ہوں گے، کام ہو نہ ہو بس دل دے دو ان کو۔ انسان کس سے اعتبار ہوتا ہے نا، تو انسان کہتا ہے بھائی تمہارے سے کوئی لکھ پڑھ نہیں کر، بس میں تمہارا دل دے، تمہارے جو مرضی کرو۔ آقا پر تو سب سے زیادہ اعتبار ہونا چاہیے۔ اب آپ کی مرضی ہے، کیوں اکثر لوگ یہاں آتے ہیں ان کے دلوں میں یہی ہوتا ہے ہمارا مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا، شیخ صاحب سے کسی سے سفارش کرائیں، یا شیخ صاحب سے خصوصی دعا کرائیں، یا شیخ صاحب کو کوئی چڑھاوا چڑھائیں، کوئی مرغا کھلائیں، کوئی مرغی کھلائیں، کوئی مکھن لگائیں۔ کوئی مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چڑھاوا چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت دل کر ٹھیک کر لو اور دیکھو معجزات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ رحمت للعالمین تمہارے لیے ہیں یا نہیں ہے۔ آپ جڑے ان سے، نہ خصوصی دعائیں کرائیں اور نہ مجھے ایسے خط لکھیں اور خدا رسول کے واسطے لکھیں، نہ لکھیں آپ بڑے زبردست پیر ہیں ہم آپ کے در پہ آئے ہیں اور آس لے کے آئیں، یہ سب مکھن بازی چھوڑ دو۔ تم ان کے دل سے بن جاؤ اور تم دیکھو کتنا سچا خدا ہے، کتنے سچے رسول ہیں، کتنی سچی ان کی باتیں ہیں، اور تمہارے کام جب بنے گے تمہارا دل خود لگ جائے گا۔ ہاں، تمہارا دشمن خدا کی کرم تمہارے کام کر کے جائے گا۔ ایسے معجزات ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ ہاں، ایک صحابی کو امان دے دی تھی، اس کے لیے دعا کر دی تھی کہ اللہ اس کی دعائیں سننا، دنیا میں اس کو اتنا بڑا رحمت کر دی۔ کوئی اس کو اگر سخت یا اچھے رویے سے پیش نہیں کرتا تھا تو صحابی اس کو کہتا تھا خیال کرنا تم کو پتہ ہے نا آقا جی نے میرے متعلق کیا کہا، اگر میرے منہ سے زبان سے کچھ نکل گیا پھر تو بڑا ڈرتے تھے اور ہو جاتا تھا جی۔ اور جس کے متعلق نہ بھی کہا ہو، خدا رسول کی محبت کی میں چلے، اس کے منہ سے نکل جائے بعض وقت ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے خصوصاً کہا ہو، ہاں جی، اور اس پر خاص نظر کی ہو تو اس کی دعا تو پھر قبول ہی قبول ہے۔ تو یہ دروازہ ساری امت کے لیے کھلا ہے، ان کے لیے تمہارے، کہ جو ان کا بن جائے۔ وہ فرق نہیں رکھتے، یہ ہم فرق رکھتے ہیں، ان سے جڑتے نہیں۔ ہاں تو تمہارے اکثر تم لوگ 90% یا 99% اسی نیت سے آتے ہو، ذکر اذکار کی نیت سے نہیں آتے کہ ذکر اذکار پتہ نہیں ہم کو کہاں سے لیں، نماز کیا ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے، درود کیا ہوتا ہے۔ مکر نہ کرو، سب پتہ ہے تم کو، لیکن تم کو پتہ ہے پڑھتے پڑھاتے ہیں ہوتا کچھ نہیں ہے۔ چلو دیکھو وہاں کیا ہوتا ہے،
وہی جو پڑھتے اسی سے ہی ہوگا. بس اس کی ایک ترتیب کرنی ہے اور نیت ٹھیک کرنی ہے کہ آپ اور ہم سچے غلام مصطفیٰ بن جائیں.